حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ کا واقعہ۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ کا واقعہ۔ کتاب سیلاب مغفرت میں سے نقل کر رہے ہیں، جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم میں ایسی زمین پر نہیں رہوں گا جہاں میں اپنے باپ ابو الحکم کے قاتل کو دیکھوں۔ یعنی ابو جہل کے بارے میں کہا کہ میں ابو جہل کے قاتل کو دیکھوں، میں ایسی زمین پر نہیں رہوں گا۔ کیونکہ خدا کی قسم تو یہ جب بھی کھاتے تھے، کیونکہ یہ مشرک تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، مانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مانتے تھے، اس لیے یہ مشرک تھے۔ مشرک کہتے ہیں انہیں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، مشرک کہتے ہیں انہیں۔ لہٰذا وہ کشتی پر سوار ہونے کے لیے وہاں سے نکل پڑے، مکہ سے نکل پڑے۔ ان کے سسر کو معلوم ہوا تو ان کے سسر نے ان کی بیوی یعنی اپنی بیٹی سے کہا، تو ان کی بیوی ان کے پاس چلی گئی اور کہا، اے قریش کے نوجوانوں کے سردار، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس نے بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فتح مکہ کے دن ہند بنت عتبہ مسلمان ہو گئی، یعنی ہند مسلمان ہو گئی، اور ام حکیم بن حارث اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی قریش کی 10 عورتوں کے ساتھ مسلمان ہو گئی فتح مکہ کے دن۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ عورتیں اور آپ سے بیعت کی، یعنی بیعت کوئی ہاتھ نہیں ملاتے تھے اللہ کے نبی عورتوں سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ کبھی یہ ذہن میں آیا ہمارے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں سے ہاتھ ملایا، بیعت تو ہاتھ نہیں ملایا اللہ کے نبی نے عورتوں سے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئی، اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کی 2 بیویاں تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی بھی تھی، اور بنو عبد المطلب کی عورتیں تھیں۔ ہند نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس دین کو غالب کیا جس دین کو اپنے لیے چنا، یعنی اسلام کو غالب کیا۔ اب تک یہ عورتیں سخت دشمن تھی اسلام کی، سخت، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت زیادہ۔ ہند آگے کہنے لگی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ اور پھر اپنا نقاب ہٹائے اور کہا، میں ہند بنت عتبہ ہوں، یعنی میں ہند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خوش آمدید ہو، یعنی اللہ کے نبی کی سخت دشمن تھی، سخت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے خوش آمدید ہو۔ ہند نے کہا، اے اللہ کے رسول، زمین پر جتنے بھی لوگ خیمہ لگا کر رہ رہے ہیں، یعنی زمین پر جو بسنے والے لوگ ہیں، آپ سب سے زیادہ ذلیل تھے میری نگاہ میں اب تک، لیکن اب یہاں سے آگے جتنے بھی لوگ زمین پر خیمے لگا کر رہنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ زمین پر بسنے والے ہیں، اب سب سے زیادہ عزت والے ہیں میری نگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا اور ان سے بیعت لی۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اکرمہ آپ کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اور اس بات سے ڈرتا ہے اکرمہ کہ آپ اسے قتل کر دیں گے، آپ اسے امن دے دیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے امن ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کی تلاش میں نکلی تو ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ گئی۔ کشتی کا ملاح ان سے کہنے لگا کہ تو مخلص بن جا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے بنو مخلص، کیا کہوں؟ ملاح نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لے،
اکرمہ کہنے لگا اسی کلمے کی وجہ سے تو بھاگا ہوں میں۔ اکرمہ نے کہا اسی کلمے کی وجہ سے تو بھاگا ہوں۔ اسی اثناء میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچی اور کہا اے میرے چچا کے بیٹے، یعنی اکرمہ چچا کا بیٹا بھی تھا اور خاوند بھی تھا۔ کہا اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، اس آدمی کے پاس سے آئی ہوں۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کر، یعنی بیوی نے کہا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے آپ کو ہلاک مت کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے لیا ہے تمہارے لیے۔ اکرمہ نے پوچھا کیا تو نے امن لے لیا ہے؟ ام حکیم نے کہا جی ہاں، میں نے محمد رسول اللہ سے بات کی تو تجھے اس نے امن دے دیا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ آ گئے واپس، اور راستے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خوش ہو گئے تو پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماع کی خواہش کی، یعنی ہم بستری کی خواہش کی، اپنی بیوی سے ملنے کی خواہش کی۔ بیوی نے انکار کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی آپ کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، بہت بڑی چیز نے تجھے مجھ سے روک لیا، یعنی اسلام نے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تو کافر ابھی تک اور میں مسلمان ہوں اور ہم صحبت کریں۔ محمد رسول اللہ نے جب اکرمہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے کود پڑے ان کی طرف، اور اللہ کے نبی کندھوں پر سے چادر گر گئی اللہ کے نبی کی، اتنی خوشی تھی آپ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اکرمہ اور ان کی بیوی نقاب کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اکرمہ کہنے لگے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی بہتر کلمہ سکھائیے جسے میں کہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہو اور اسے کہا کرو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کیا کہوں، یعنی اس کلمہ کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام دین کو گواہ بناتا ہوں اس بات کے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور یہ کہو کہ ہجرت کروں گا میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کہو کہ میں ہجرت کروں گا۔ پھر اکرمہ نے ایسے ہی کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم مجھ سے اکرمہ جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے لیے، میں نے جو آپ سے دشمنی کی ہے، ہر دشمنی کی ہے، کوئی سفر میں نے اس کے خاطر کیا ہو اس دشمنی کے خاطر، یا کوئی ایسا مقام ہو جس میں نے آپ سے ملاقات کی ہو دشمنی کی خاطر، یا آپ کے سامنے کوئی سخت کلامی کہی ہو دشمنی میں، یا آپ کے پیچھے سے کوئی بات کہی ہو، یا رسول اللہ ان سب سے میرے لیے استغفار کریں۔ اکرمہ نے کہی یہ بات اللہ کے نبی سے کہ میرے لیے استغفار کریں جس طرح کی بھی میں نے آپ سے دشمنی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کی ہر دشمنی کو معاف فرما دے، اور ہر اس سفر کو جس میں چل کر یہ میرے پاس آیا ہو اور اللہ آپ کے نور کو بجھانا چاہتا ہو، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اے اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دے جو میرے سامنے کی ہو، میرے پیٹھ پیچھے کوئی گناہ کیا ہو، آبرو ریزی کرنے سے کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں راضی ہوں، میں راضی ہو گیا۔ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم جتنا مال میں نے اللہ کے راستے سے روکنے میں لگایا تھا اس سے دگنا مال میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ جتنا مال میں نے اللہ کے راستے میں روکنے سے لگایا تھا اس سے دگنا مال میں اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، اور جتنا قتال میں نے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا تھا اس سے دگنا میں اللہ کے راستے میں قتال کروں گا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اکرمہ
ابو جہل کا بیٹا۔ یہ روایت کی جاتی ہے کہ یرموک کے دن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا مت کرو، مسلمانوں پر سخت مصیبت آئی ہوئی ہے، کنگھی کر رہے ہو۔ اکرمہ کہنے لگا اے خالد مجھے چھوڑ دو، تمہارے تو پہلے کارنامے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کا خوب ساتھ دیا تھا تم نے، تو اس کے بعد میں بہت سخت لڑائی کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے جسم پر، اس کے بدن پر 70 سے زیادہ نیزے، تلوار، تیر کے زخم پائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابو جہل سخت دشمن تھا محمد رسول اللہ کا، یعنی ابو جہل بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے۔ اور اس کو بیٹے نے بھی کسر نہ کی، لیکن بیٹے کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ اس قصے میں غور کریں، کیونکہ جو بھی کوئی قصہ ہوتا ہے اللہ والوں کا وہ عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے، صرف اس لیے تاکہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ والوں کے قصے اس لیے ہوتے ہیں ہم ان سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، ان سے نفع اٹھائیں۔ کانوں کا ایک مزہ حاصل کرنے کے لیے صرف نہ ہوں یہ قصے، فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا ارادہ کریں گے اللہ وہ فیصلہ کرے گا۔ ہم ارادہ یہ کریں انشاءاللہ مجھے پورا دین اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، یہ ارادہ کریں اور پکا سچا کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ امید ہے اسی ارادے پر اور دعا کرتے رہے اور ہم سیکھتے رہے، انشاءاللہ پورے دین والوں میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور ساتھ میں یہی بھی ارادہ کر لیں میں انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی میں پورا دین داخل کرنا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے، اللہ کرے وہ بھی دیندار بن جائے۔ محنت کرنی ہے، ہم ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو، محنت کرنی ہے، ہمارا کام صرف محنت کا ہے۔ اور محنت صرف اور صرف ایک چیز کو نہیں کہتے، دعا بھی کریں مخلوق کے لیے، امت کے لیے، اور محنت کوشش بھی کریں۔ اگر ہمارے یہ خیال، یہ کوشش رہی اور یہ ہمارا اللہ سے معاملہ رہا، دعا بھی کرتے رہے اللہ مجھے اپنی زندگی میں پورا دین داخل کرنا ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک آنے والے انسان کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے انشاءاللہ، یہ پکا سچی ارادہ ٹھان لے، میں امید ہے انشاءاللہ اس سے اثرات پڑیں گے، کیونکہ مومن کا عمل سے بہتر نیت ہوتی ہے، وہ سے اثرات پڑتے ہیں جیسے مومن کی نیت ہوتی ہے، جیسی ہماری نیت ہوئے گی وہی اثرات پڑیں گے۔ نیت بڑی چیز ہے، نیت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے اخلاص مانگتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ مجھے اپنی زندگی میں پورا دین داخل کرنا ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک آنے والے انسان کے اوپر مجھے محنت کرنی انشاءاللہ، اس کی ہمت، قوت، طاقت، صلاحیت دے دے مجھے اور مجھ سے کام لے لے، اثرات پڑیں گے ایسے ہی انشاءاللہ، اور اجر بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔